النار صلوات اللهم صل على محمد رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق. صلوات پڑھیں وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال إمام زماننا أرواحنا له الفداء وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة. صلوات پڑھ دیں محمد. معزز سامعین اکرام، ہمارے اور آپ کے آقا مالک مولا صاحب کا یہ نورانی فرمان ہے جو آپ نے اپنی توقیع میں یہ لکھا ہے کہ اور میرے لیے رسول اللہ کی بیٹی اسوہ حسنہ ہے. انشاءاللہ ان نورانی کلمات کے ضمن میں آپ کے درمیان جو گفتگو کرنے کا یہ سعادت حاصل ہوئی ہے وہ اسی عنوان سے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا صلی علی محمد بہترین آئیڈیل ہیں، بہترین نمونہ عمل ہیں، اور اس عنوان کے لیے ان نورانی کلمات کو اپنا عنوان سخن قرار دیا ہے تاکہ اس ضمن میں کچھ بات آپ تک پہنچائی جا سکے. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار معارف حقہ کو نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. اور محمد و آل محمد صلوات پڑھیں. امام زمانہ ارواحنا لہ الفداء بہت بڑے مسائل کو حل کر رہے ہیں ان کلمات کے ذریعے سے.
کیونکہ بہت سے لوگ آج اس زمانے میں اپنے آپ کو ترقی یافتہ اور ماڈرن کہتے ہیں، لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی آئیڈیل یا کسی بھی اسوہ اور کسی بھی الہی نمائندوں کی پیروی اور اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود باشعور ہیں، زمانہ ترقی کر چکا ہے اور سارے مطالب اور سارے مفاہیم لوگوں کی نظروں میں ہے، لہذا ہم اپنی زندگی کا خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو صرف اس جملے کو یہ دیکھ لیں کہ کس نے فرمایا ہے اور وہ کون تھا، ہماری ان سے کیا نسبت ہے، ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں اور وہ زمانے کے لیے کیا ہیں، تو شاید اس سوال کا جواب خود بخود حل ہو جائے کہ جب کائنات کا امام کی جو تمام دنیا کے وجود کا سبب ہے، اگر وہ نہ ہو تو جیسا کہ حدیث میں ہے لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ اس کا وجود تمام نعمتوں کے آنے اور پیدا ہونے اور خلق ہونے کا سبب ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈیل اور اسوہ کی ضرورت ہے۔ اب یہ بات آپ تک پہنچی کہ ہر کسی کو آئیڈیل کی ضرورت ہے، کیوں؟ کیونکہ ہماری خلقت، یہ تمہیدی گفتگو ہے، تھوڑا سا سن لیجئے انشاءاللہ آگے تاکہ راستہ آسان ہو جائے۔ ہماری خلقت ہوئی ہے کہ کی گئی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ تھوڑا ساتھ ہوئیے تب بات بنے گی۔ ہماری خلقت کی گئی ہے، یا یوں کہا جائے ہم پیدا ہوئے ہیں کہ کیے گئے ہیں؟ ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ جب ہم پیدا کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے کیا ہے، ٹھیک؟ جو کیا جاتا ہے بغیر فائدے کے، جو بھی ہو جائے وہ الگ چیز ہے کہ بھائی مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، ہو گئے میں اختیار نہیں، ہو گیا، لیکن کیا جانا یہ تو با اختیار ہے۔ اور جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں سب اہل بیت کے چاہنے والے، اور اتنی عظیم نعمت ہمارے سپرد ہوئی ہے نسلاً بعد نسل کہ ہم اپنے آباء و اجداد پر فخر کریں تو کم ہے کہ انہوں نے یہ محبت اور یہ ولایت اور یہ عظیم نعمت ہمارے سپرد انہوں نے کی ہے۔ اب ہم لوگوں کو اس سے تھوڑا آگے جانا چاہیے۔ اسی لیے بڑا مشہور جملہ ہے کسی مرجع وقت کا کہ کہا گیا، مجلس میں ایسے ہی بیٹھے تھے لوگ، تو ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ آگے چلیے، تو انہوں نے جب وہ بات ان کی سنی کہ وہ کہہ رہے ہیں آگے چلیے، تو کہا مجلس ہو گئی۔ تو لوگ دیکھنے لگے، کہنے لگے یہی تمہیں کہنے آیا تھا کہ جہاں کل تھے اس سے آگے چلیے۔ تو مجلس کا ہدف یہی ہے کہ جہاں تھے وہاں سے آگے چلیے۔ یہ چیزیں ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے والدین نے ہمارے سپرد کر دی ہے، ابھی ہم کو اس سے اور آگے جانے کی بات ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ جہاں تھے وہاں سے آگے اگر چلے گئے تو سمجھیے کہ مقصد حل ہے، لیکن اگر وہیں رہے تو مولا نے میرے فرمایا ہے کہ جس کا 2 دن ایک جیسا ہو وہ گھاٹے میں ہے، جس کا 2 دن ایک جیسا ہو وہ گھاٹے میں ہے۔ لہٰذا یہ ہم پیدا ہوئے نہیں ہیں، ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ آج تک کوئی کام بغیر فائدے کے کیا نہیں۔ اگر کوئی بینیفٹ فائدہ نہ ہو، اگر کوئی کہے کہ میں تو بغیر فائدے کے کام کرتا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ بیوقوف مت بناؤ۔ آج تک تو کوئی ایسا ملا نہیں کہ جو یہ کہے، یا ہم ہی پھر کہنے لگیں کہ وہ عجیب بیوقوف ہے، فائدے والا کام کرنا چاہیے تو نقصان والا کر رہا ہے۔ تو یہ ہماری عقل کتنی ہے
تھوڑی سی عقل ہے، خدا کے مقابل میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو جب ہم تھوڑی سی عقل رکھ کر اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہوئے بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں تو پروردگار کیوں کرنے لگ گیا؟ اور اگر پروردگار نے فائدہ رکھا ہے یا فائدے کے تحت پیدا کیا ہے تو وہ فائدہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کیا یہی زندگی تھی کہ آئے، پیدا ہوئے اور 60-70 برس، اب تو کم بھی ہو گئی عمریں، پہلے اور بھی ہوتی تھی، اتنا جیے، بینک بیلنس اور ہاتھی گھوڑا اور گاڑی اور فلاں ڈھیکا، جو کچھ کیا کہے اور ختم ہو گئی بات۔ جیسے کہ بہت سارے نظریات رکھنے والے دوسرے مذاہب ہیں، کیا یہی تھا؟ یہ تو کوئی ہدف نہیں ہوا، کوئی مطلب مقصد نہیں ہو، کوئی ایم نہیں ہے، تو پھر کون سا ہدف ہے؟ کہ پروردگار کمال تک لے جانا چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے فطرت میں رکھ دیا ہے۔ جو چیزیں ہم کو بائی نیچر ملی ہیں اس کو کہتے ہیں فطرت، اور وہ خدا نے ڈالی ہیں۔ ہر کسی کو لگتا ہے سچ بولنا اچھا ہے نا، اور اگر اس کو چیک کرنا ہے کہ فطرت میں کیا ہے تو بچوں کو دیکھو، وہ جو کر رہے ہیں ان پہ ہمارا رنگ نہیں چڑھا ہے، ابھی وہ سچ بھی بول رہے ہیں، ابھی وہ جھگڑا کرتے ہیں تو مل بھی جاتے ہیں، ابھی وہ بہت زیادہ کسی کھلونے سے دل نہیں لگاتے ہیں۔ یہ سب ان میں کوالٹیاں ہیں جو بائی نیچر ہم کو پروردگار نے ہمارے اندر ڈالی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں سکھا دیا کہ نہیں، سچ جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، ہاں دنیا سے دل بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ہاں اس نے ہم کو گالیاں دی تو ہم 3 گالیاں دے کے برسوں سے اس سے جھگڑا کر کے بیٹھ، یہ سب ہم لوگوں نے ان کے اوپر چڑھایا، ورنہ وہ ذاتی طور پر، فطری طور پر، بائی نیچر پروردگار نے ہمیں کمال تک لے جانے کے لیے خلق کیا تھا۔ یہ کمال کس بلا کا نام ہے؟ کہا اشرف المخلوقات کا تاج ہمیں دیا گیا ہے، اشرف المخلوقات، ہاں، اور یہ اشرف المخلوقات یعنی ساری مخلوقات سے افضل ہے۔ کس بنیاد پہ بھائی؟ فرشتوں نے یہی اعتراض کر دیا تھا کہ یہ پروردگار، یہ لوگ تو جا کے وہاں سونیزی اور یہ وہ، پروردگار نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہماری منزلیں کچھ اور ہیں۔ تو یہ کمال کہاں سے حاصل ہوگا، کیسے حاصل ہوگا؟ ایک بات یہ کہ ایک اسوہ آئیڈیل کی سب کو ضرورت ہے، دوسری یہ کہ کیونکہ ہم خلق کیے گئے ہیں وہاں تک جانے، بلندیوں تک جانے کے لیے۔ اور نہیں معلوم آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، نہیں مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن حدیث جو آخری امام کے ظہور کے موقع کی ہے وہ یہ کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا تو 25 حرفوں کا علم اور آئے گا۔ ابھی 2 حرفوں میں پوری دنیا سمٹی ہوئی ہے، اور ان 2 حرفوں میں اتنا ہم نادان ہیں کہ ایک ادنا سا موبائل اس کے سارے فنکشن نہیں جانتے، بھلے اس میں 24 گھنٹہ خرچ ہو جائے مگر سب کچھ اس کا نہیں جانتے۔ یہ صرف 2 حرفوں میں، اور اسی 2 حرفوں میں آج تک کی انسانیت، تمام انبیاء اولیاء سب اسی میں سمٹے ہوئے ہیں۔ ابھی 25 حرفوں کا علم آنا باقی ہے۔ جب یہ 2+25 ہو جائے گا، 27 حرفوں کا جب علم آئے گا، تب انسان طی الارض بھی کر سکتا ہے، تب انسان ہتھیلیوں کو دیکھ کر اپنے مضامین پڑھ سکتا ہے، تب انسان خیرات، زکوٰۃ و خمس، رکوع میں شرعیہ لے کے ٹہلے گا کہ بھائی کوئی لے لے۔ جی ہم کو وہاں تک جانا ہے، اشرف المخلوقات۔ میں بعض اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، اپنے سننے والوں سے، کہ بھئیہ اگر اس زمانے کا کوئی اور بینیفٹ نہیں لینا ہے تو کم سے کم اسی ترقی کو دیکھنے کے لیے انتظار کرو، اور اس حضرت حجت کے ظہور کی دعائیں کر لیا کرو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ محمد تو اس زمانے وہاں تک جانا، یہ تو یہی ہے، یہ کمال ہے، انسانیت کا کمال۔ کہتے ہیں وہاں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وہ ایسا زمانہ ہے، آج جو ٹیکنالوجی، انرجی جو ہم کو ملتی ہے دھوپ سے، سورج سے، یہ سورج اگر انرجی نہ دے تو بہت ساری ٹیکنالوجیاں نہیں بن پائیں، تو یہ کہاں سے؟ سورج سے۔ کہتے ہیں جب حضرت کا ظہور ہوگا تو اس مادی سورج کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جی حقیقی سورج جب ظہور کر جائے گا تو اس سورج کی ضرورت نہیں رہے گی، ساری انرجیاں ان کے وجود بابرکت سے
ظاہر ہوں گے اور لوگ اس سے فیضیاب ہوں گے اور یوز کر کے فائدہ اٹھائیں گے۔ عزیزان گرامی، تو ہم کو وہاں تک جانا ہے، تو کمال تک جانے کے لیے، اور یہ فطرت میں ہمارے کون ہے یہاں جو یہ کہے کہ میں ترقی نہیں کرنا چاہتا؟ ہر آدمی کہتا ہے، یہی فطرت کی آواز ہے۔ ہر آدمی دنیا میں جیسا بھی ہو، وہ یہ کیونکہ نیچر خدا نے بنایا ہے، اس میں مذہب کی قید نہیں ہے۔ نیچر کو دیکھنے میں مذہب اور چھوٹے بڑوں کا نیچر خراب ہو جاتا ہے، مگر جب ابتدا ان کی ہوتی ہے وہاں تک تو پروردگار کی وہ ڈالی ہوئی یہ قوت اس میں کما کہو یعنی ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کمال پر جاؤں، ہر آدمی کی یہی خواہش ہے۔ تو کمال پر جانا ہے، یہ ہماری خواہش ہے۔ اس کے لیے 3 کام کرنا پڑے گا۔ ایک تو شوق، دوسرے وہ صلاحیت ہم میں ہے کہ نہیں ہے، اور تیسرے محنت۔ 2 تک تو سب ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ پروردگار نے سب کو باصلاحیت بنایا ہے، اللہ وہ جو باصلاحیت نظم کسی کی زبان نہیں ہے، اس کا ریزن پروردگار نہیں ہے، اس کے ریزن ہم ہیں۔ ہم لوگ کبھی سمجھتے نہیں ہیں، ہم دستورات اسلامی پر باقاعدہ جب عمل نہیں کرتے تو اس طرح کی باتیں ہمارے خود فیملی اور ہمارے ارد گرد ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اس کے ریزن ورنہ اس بچے کی کیا خطا ہے بھائی، وہ گونگا ہو گیا، پروردگار ظالم تو نہیں ماشاء اللہ، لہذا اس کا ریزن بھی ہم ہی ہیں۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہے۔ مطلب یہ کہ شوق ہونا چاہیے کہ مجھے کمال تک جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ صلاحیت، ہر دانے میں اتنی قوت پروردگار نے رکھی ہے کہ وہ پیڑ بن جائے، ہر دانے میں۔ لیکن میں تو ایسے ہی بات کروں گا، آپ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ہر دانے میں پروردگار نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ درخت بن جائے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کب اس دانے کو زمین کے حوالے کرنا ہے، یہی ہم کو کہا، یہی کرنا ہے ہم کو۔ اور باقی اس دانے میں وہ کوالٹی ہے، پروردگار نے اتنی قوت رکھی ہے۔ اور یہی سمجھ کر جب کسان ڈالتا ہے تو عربی میں اور حدیثوں میں اس کو کہا گیا، قرآن میں بھی اب فلاح کہتے ہیں، یعنی کامیاب ہو جانے والا۔ جی، ان کو کامیاب ہو جانے والا کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ ایک دانہ ڈال کر سینکڑوں دانے پیدا کر لیتا ہے، تو یہ کامیاب ہے۔ جی، تو صلاحیت ہے سب میں، شوق بھی ہے کیونکہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں ترقی نہ کروں، اور یہ صلاحیت بھی سب میں ہے کیونکہ اعضاء و جوارح درست ہے، یعنی ہے صلاحیت، کیپیسٹی ہے۔ اب اگلی بات جو ہے تیسری، وہ محنت ہے۔ ہاں، اسی میں ہم لوگ تھوڑا مار کھاتے ہیں، اسی میں ہم لوگ مار کھاتے ہیں، اور نہیں معلوم یہاں آ کر کس کے ہم مضمون پڑھنے لگتے ہیں۔ قرآن نے تو کہا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہ کچھ نہیں ہو سکتا جو کہ وہ کوشش نہ کرے۔ تو پھر قرآن اہل بیت اطہار، بھئی ان کو کیا پڑی تھی، وہ باغ میں جا کر پانی ڈال رہے ہیں، درختوں کی سینچائی کر رہے ہیں، ان کو کیا پڑی؟ ایک آدمی کہتا ہے امام کو دیکھ کر کہ امام جواد غالباً کہ کتنا آپ کو دنیا چاہیے کہ اتنی محنت کر رہے ہیں اس دھوپ میں؟ مولا نے کہا کہ یہ میں اپنے لیے نہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ میرے چاہنے والوں، محنت کرنے سے گھبراؤ نہیں۔ جب ہمارے ائمہ اطہار کہ جنہوں نے ہاتھ دھو دیا، جس کو یہ کہا جائے ہاتھ کا دھون ہیرے جواہرات میں بدل جاتا ہے، وہ کام کرتے ہیں تو ہم خود محنت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ تو تیسرا کام جو مست ہے، ورنہ صلاحیت بھی ہے، شوق بھی ہے، لیکن اگر یہ نہیں پایا گیا محنت، تو چمتکار ہونے والا اب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں جو صلاحیتیں، جو علم، جو معرفت، جو یہ سب انرجی وغیرہ یہ جو آتی ہیں، اس میں ہاں وہ بھی ہے ایک گزینہ، ایک ہے کسبی، پہلی کلاس پڑھا، دوسری پڑھا، تیسری پڑھا، چوتھی پڑھا، 5ویں، 9ویں، 10ویں، اور اب پہنچے گریجویشن اور
डॉक्टर बन गए मसलन, तो ये कस्बी है, धीरे धीरे सीख के गए। एक वह भी इल्म है, लेकिन हम लोगों में वो सलाहियत नहीं है, न वैसी ज़बान है, न वैसा किरदार है कि परवरदिगार से दुआ करें परवरदिगार ये दे दे। दिया है, यानी इसमें दो राय नहीं है, खुदावंद आलम ने दिया है, तभी तो ये गुज़ीना बना कि वह भी इल्म भी होता है, वह भी मार्फत भी होती है, वह भी खजाने भी मिल सकते हैं, वह भी सारी कुव्वत परवरदिगार दे सकता है, लेकिन हमारा किरदार वहां तक नहीं है। पता नहीं, मैं अपना कहूं, आपका माशाअल्लाह हो सकता है, मैं अपनी बात कहूं कि हमारी जबान में वो असर नहीं है, हमारे किरदार में वो अंदाज नहीं है, हम वो नहीं है। और जिसके पास था उन्होंने दुनिया का सफर जन्नत तक घंटों में तय कर लिया। करबला वाले इसकी बारिश मिसाल जी। और यही दुनिया में वो एक आदमी था, जब मौला ने कहा कि क्यों मेरे जान के पीछे पड़े हो, अब तो बात हो गई है, वो मुझे ये देंगे वो देंगे वो देंगे, मैं दे दूंगा, मगर वो मेरे जान के कुंडे को तहस नहस कर देगा। मैं जमानत लेता हूं, मैं बागात दिलाऊंगा जन्नत के, अपने नाना से कह के शफाअत करूंगा, मगर आप जो कहते हैं वो तो उधार है। हाँ, मुझे नगद चाहिए। मौला ने कहा थोड़ा सब्र करो, शब आशूर आई, सबको बुलाया, आ जाओ मेरे साहब, ये देखो ये तुम्हारा मकाम है, ये तुम्हारा मकाम है, ये तुम्हारा। ये दुनिया को दिखाया कि तुम उधार समझ रहे थे, हम अहले बैत किसी का उधार नहीं रखते। हाँ, ज़ुहैर तुम्हारा मकाम ये, हबीब तुम्हारा मकाम ये, मुस्लिम इब्ने औसदा, ये दिखाने का मतलब ही ये था, वो मलऊन सुन ले कि हम अहले बैत किसी का उधार नहीं रखते हैं, जो आया है वो लेके जाएगा। अहले बैत इत्हार इतनी तो वह भी हो सकता है, मगर वो किरदार कहां से आएगा कि जो आया था उनका नुमाइंदा बनकर लगामे फरज पे हाथ भी डाला, मगर मौलाना की एक बात से वो ऐसा मुनकलिब हुआ कि जहन्नम से जन्नत की तरफ आ गया। तो वह भी अता भी है, वह भी तमाम किरदार भी है, वह भी इल्म भी है, वह भी मार्फत भी है, वह भी खजाना भी है। लेकिन हमारा किरदार अगर उस हद तक पहुंच जाए तो शायद हम इसी में खुश हो जाए। ए मौला आंखें ले लो, मुझे नहीं चाहिए, वही अंधी आंखें काफी थी, अबू बसीर कहला है, क्यों नहीं चाहिए। यही है कि जब हमारी मारिफत वहां तक पहुंच जाए। लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि चमत्कार नहीं होने वाला है, उसके लिए काम करना पड़ेगा चीज मैदान में भी। और हर चीज की जान बहुत अंदर होती है। इसकी जान कहाँ है बता पाएंगे जो लोग जानते हैं? बहुत, जब खोलते 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 अंदर पहुंचेंगे तो पॉइंट मिलेगा। अगर किसी पे तसल्लुत हासिल करना है तो उस तक जाना पड़ेगा, जिस फील्ड में हो, दुनिया के जिस फील्ड में, अगर उसके माहिर और अगर उसमें कामयाब और कमाल तक जाना चाहते हो तो ऊपर नहीं जान होती, जान बहुत अंदर होती है। जान पाने के लिए जान लगानी पड़ती है, बच्चों के लिए है। मेरे दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों और बच्चों, ये सुन लो, अगर दुनिया में कामयाबी चाहिए तो जान लगाना पड़ेगा, तब उस तक पहुंचेंगे कि जहां वो शय की जान है। अगर ये नहीं किया गया तो ठीक है, चलती रहेगी गाड़ी, मगर वो कमाल नहीं मिलने वाला है। तो तीन बातों को हर आदमी चाहता है, शौक है, सलाहियत भी है, मगर मेहनत नहीं कर पाता। नतीजे में जहां कल था वहीं आज भी है। नतीजे में मुमकिन है पीछे भी हो जाए, अगर उतना भी रुका रहे तब भी कुछ हद तक गनीमत है, लेकिन लोग पीछे चले जाते हैं। और अब आइए जिस हदीस को मैंने उन्वाने कलाम में कहा है, उस बीवी की जिंदगी देख लें कि क्या है, कैसे कमाल मिलता है और कहां से मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मज़हब हक्का पर वदियतन और नस्लन बादा नस्लिन है कि हमको कुछ ढूंढना नहीं। आज कोई भी मसला, कोई भी मैटर, कोई भी चीज आपको दीन से, शरीयत से, अहले बैत की जिंदगी से जब लेना है, हाजिर है, हाजिर है। कोई कह नहीं सकता कि इस मसले और इस मैटर का कोई मंबा नहीं या कोई इसका जवाब नहीं हो, है ही नहीं। ये अहले बैत का करम है। उस 211 हिजरी में पैगंबर की वफात है और शहजादी की भी वही 75 दिन के बाद और 95 दिन के बाद। 11 हिजरी से लेकर 255 हिजरी सब कुछ दे दिया उन्होंने, जहमतें उठाई, कोड़े खाए, करकट ताने दिए गए,
ستایا گیا، مارا گیا، زہر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، بچوں کو مارا گیا، سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہم انسانوں کی ریکوائرڈ تھی اس کو پورا کر دیا۔ ایسے دور سے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، ایسے دور سے ہم کو ہماری ضروریات کی چیزیں مہیا کرا دی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ مولا نے 7ویں امام یا 8ویں امام کا زمانہ، انہوں نے اپنے کسی صحابی کو ایک ڈنڈا دیا، لکڑی عصا ٹائپ، کہ یہ جاؤ فلاں جگہ ہمارے وہ وکیل ہیں ان کو دے آؤ۔ وہ لے کے چلا اپنی گاڑی سے، کھچر گاڑی کہہ رہا ہوں، کھچر یا گھوڑا کچھ تھا سواری سے، اور راستے میں اس کا یعنی سواری تھوڑا ادھر ادھر جا رہے تھے، اسی ڈنڈے سے مار دیا۔ اب جب وہ ٹوٹا تو اندر سے خط نکلا۔ اب یہ تو گھبرایا کہ یہ مطلب واپس آیا، مولا ایسا ایسا ہو گیا، تو مولا نے پھر سے اس کو صحیح کیا اور بھیجا۔ ایسے کہ کوئی جان نہ پائے، کوئی پہچان نہ پائے، کوئی آپ کی جان کا مثلا خطرہ نہ ہو جائے، ایسے بھیجا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس مذہب اور جس گھرانے سے اور جس سماج و معاشرے سے ہمارا تعلق ہے، وہاں زندگی کے تمام اصول موجود ہیں، ہم کو صرف تھوڑی سی بیداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور اگر وہ کر دیا گیا تو پھر وہ سماج، وہ معاشرہ، وہ فیملی، وہ گھر، وہ خود اپنی ذات وہ کمال تک یقیناً پہنچ سکتی ہے۔ اہل بیت اطہار کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں ان اصحاب کی بھی باتیں کر رہا ہوں کہ جنہوں نے چند سال ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور اس کمال تک پہنچے ہیں، جن کا مولا یہ کہے کہ اسراف کے لیے جب بنا کے گورنر بھیجا تھا تو کہا کہ قلم کے نوک کو باریک کر لو، سطروں کو اور کم کر لو، تاکہ کاغذ بھی زیادہ نہ لگے اور روشنائی بھی زیادہ خرچ نہ ہو۔ ایسے تعلیم ایسے دی ہے اپنے ان حکومت میں رہنے والے گورنروں کو، اور وہی یہ کہتا ہے کہ اگر اندھیری رات میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا میں ظلم کے حساب سے چھین لوں، یہ مجھے سے نہیں ہو سکتا۔ جی، ان لوگوں نے اتنا زحمت اٹھا کر اس پیمانے پر لا کر انسانیت کو رکھنا چاہا ہے، اے کاش رکھ پاتے۔ لیکن ہمیشہ جو لوگ باطل طاقتیں یا باطل راہ پر گامزن ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ وہ حق کے چور، ہمیشہ دشمن اس کا نہیں ہوتا جس کا گھر لوٹنا ہے اسے، اس کا ہوتا ہے جو جگتا رہتا ہے۔ جی، چور ہمیشہ اس سے دشمنی ساتھتا ہے اور اس کی جان کا پیاسا ہوتا ہے جو جگتا رہتا ہے کہ یہ سو جاتا ہے، یہ چلا جاتا تمہیں چوری کر لیتا۔ یہی ہے اہل بیت اطہار نے جو پیغام پہنچانے کی کوشش کی تھی، ان کو وہ بھلا نہیں لگتا تھا کہ وہ پیغام پہنچ جائے، لہٰذا انہوں نے ان کو قید میں رکھ دیا، ان پر ظلم کیا، ان کو ستایا، ان کی جان کے پیاسے ہوئے اور آخر تک جان لے لی۔ لیکن انہوں نے ان ذوات مقدسات نے سب کچھ دے دیا تھا جو انسانیت کو ضرورت تھی اور ہے، لہذا ہم کو صرف آنکھ کھول کر، لہذا آئیڈیل کی سب کو ضرورت ہے۔ آئیڈیل بننا اور بنانا یہ ہمارے اختیار میں ہے، بننے کے تو بن چکے ہیں، ہم کو صرف تلاش کرنا ہے۔ اور اسی مسئلے کو میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ ہمارے امام نے حل کر دیا ہے کہ ہم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی یعنی جس کو کہا جائے کہ آئیڈیل سب کو چاہیے، چاہے وہ اپنی اس دنیاوی زندگی کی، چاہے وہ اخروی زندگی، ہر ایک کو چاہیے۔ آپ مجھے جانتے ہیں، میرا کام بچوں سے بہت رہتا ہے، خصوصاً دینی کلاس اور دینی مکاتب سے۔ میں نے اپنی اس لائف میں 2 بچے ایسے دیکھے کہ جو مجھے لگتا ہے اتنے بڑے تھے مگر بول نہیں پاتے تھے، تو میں نے اس سے کہا کہ ذرا باہر سے نکالو زبان ٹھیک تھی مگر وہ پانی نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو میں نے ریزن پوچھا کہ بھئی یہ کیا چکر ہے، کیا ان کے ماں باپ گونگے ہیں؟ میں نے کہا اچھا، پھر یہ جہاں رہتے ہیں وہ پوری بلڈنگ گونگوں کی ہے،
وہ پوری بلڈنگ گونگوں کی ہے، اس کے ماں باپ گونگے ہیں، ان کو جب کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہ وہی اشارہ کرتے ہیں، یا کی جو زبان ہے کہ مومل کلمات نکلتے ہیں، تو یہ بھی وہی سیکھے ہیں. یہ کبھی ان کے درمیان نہیں رہے ہیں کہ جو لوگ صاف ستھرا بول لیتے ہیں. جی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر آدمی کو، ہم لوگ اصل میں چونکہ ہوتا جاتا ہے اس لیے بہت زیادہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے، ورنہ کبھی کبھی یہ بولا جاتا ہے کہ یہ لڑکا بالکل اپنے ابا کی طرح ہے، پڑھتا ان کی طرح ہے، بولتا انہی کی طرح ہے، نوا انہی کی طرح پڑھتا ہے، اس کے ابا بھی اسے ہی پڑھتے تھے. یہ کیا ہے؟ کہا یہ سیکھا ہے اسی گھر میں رہ کے، جو جو وہ کرتے تھے، جیسے جیسے وہ کرتے تھے، جس نے سیکھا ہے. اگر وہ کیریکٹر نہ ہوتا تو نہیں سیکھ پاتا، اگر وہ کیریکٹر نہیں ہوتا تو نہیں سیکھ پاتا. یہ محسوس نہیں کرتے، ہم کو اس کی توجہ، اسی لیے کہا گیا ہے کہ بچے زبان سے کم کردار سے زیادہ سیکھتے ہیں. لہذا کردار اپنے گھر میں ایسا بنائیے کہ بچے سیکھ لیں، اور اگر ہم نے وہ نہیں بنایا تو ٹھیک ہے، وہ وہی سیکھیں گے. لہذا اگر 100 دن یہ کہتے آئے کہ سچ بولو سچ بولو سچ بولو، اور ایک دن کوئی ملنے آیا تو کہہ دو کہ بابا نہیں ہے گھر پہ، تو وہ تو اب جان گیا کہ نا کہ جھوٹ بھی کبھی بولا جاتا ہے. جو آپ اب تک 100 دن کہلواتے رہے وہ آج ایک دن میں سب پر پانی پھر گیا. لہذا یہ کیریکٹر جو ہمارے اندر ڈیولپ ہوا ہے، یہ ہمارے چچا کی طرح، ماموں کی طرح، نانا کی طرح، یہ کہاں سے؟ کہا اس کو ہم نے محسوس نہیں کیا، لیکن اس نے وہیں سے پڑھا ہے، اس نے وہیں سے درک کر لیا ہے. مطلب یہ کہ ہر آدمی کو کیریکٹر کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کے لیے، ہر آدمی کو. اب یہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ کس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا جائے. وہ لوگ کہ جو، اچھا ہم پیدا جو ہوئے دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، یہ پہلے کہہ چکا ہوں، ہم کو وہاں بھی جانا ہے، تو ہمارا آئیڈیل کون سا بہتر ہوگا کہ جو اس دنیا کے ساتھ ساتھ وہاں بھی کام آ جائے. اب یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ کس کو آئیڈیل بنانا ہے. صرف دنیاوی، اچھا دنیاوی جو آئیڈیل ہوتے ہیں نا، ہیئر اسٹائل ایسے، تو پینٹ کے کٹنگ ایسے، تو کپڑوں کی ڈیزائن ایسے، یہ چند سال آپ خود ہی دیکھیں بدل جاتا ہے. جب ان کی توتی بولتی ہے تو ان کی سارے اسٹائلیں لوگ فالو کرنے لگتے ہیں، آئیڈیل ماننے لگتے ہیں، لیکن چند ہی دن میں جب وہ فلاپ ہوتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو دنیاوی جتنے بھی کیریکٹر ہیں وہ چند دنوں کے ہیں، لیکن وہ کیریکٹر کہ جس کو ہمارا امام کہہ رہا ہے جی، وہ دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، آخرت میں بھی کام آنے والا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لہذا ہمیں یہ مسئلہ آسان ہو گیا ہے کہ میرے امام نے خود کہا کہ ہمارے لیے رسول اللہ کی بیٹی اسوہ حسنہ ہے. کیوں کہا؟ یہ ایک مسئلہ ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان سے بڑا کوئی ہے نہیں دنیا میں. ان کی خلقت 2 خلقت ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ خلق اللہ یا خلق فاطمہ یا خلق بنور فاطمہ قبل ان یخلق الارض والسماء یا السماء والارض. زمین و آسمان سے پہلے جناب فاطمہ کے نور کی خلقت ہو چکی تھی، ہے نا. یا دوسری حدیث میں کہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے جناب سیدہ کے نور کی خلقت 1000 سال پہلے خلقت ہو چکی تھی. ان کی خلقت بھی 2 ہے، اور وہ بھی یعنی آغاز میں. اچھا ایک بات اور کہہ دوں اسی ضمن، ہم لوگ پروردگار کو جو پہچانتے ہیں کیسے؟ اللہ ایک ہے، پنجتن 5، امام 12، یہ خدا کے وجود کو جو ثابت کرتے ہیں. وہ گڑیا کی چرخے والی مثال بہت مشہور ہے نا، کہ دیکھو خدا ہے، چونکہ جب میں چرخہ چلاتی ہوں چلتا ہے. تو یہ ہم لوگ کیوں؟ اگر یہ سب چیزیں بعد میں خلق ہوئی نا، لیکن اہل بیت جو پہلے تھے یہ کیسے سمجھے تھے خدا ہے؟ جی، جب اس بات کو آپ سمجھنے جائیں گے نا تب ان کی عظمت کا اندازہ ہوگا کہ جو آدمی سمجھ نہیں پاتا اس کے لیے مثال کی ضرورت ہے. اس کے لیے مثال. اہل بیت اطہار جب زمین و زمان نہیں تھے تب سے اور خدا کی بندگی کر رہے ہیں.
لہذا اگر ہمارے لیے کوئی آئیڈیل بن سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ امام وقت کہہ رہا ہے، رسول زمان کہہ کے گئے ہیں، امام حسن عسکری نے فرمایا ہے کہ ہم لوگ پوری دنیا پر حجت اور ہمارے اوپر ہماری جدہ حجت ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ جی ان سے بڑا کوئی، ان کی خلقت کا جب میٹر آئے دنیاوی خلقت کا، تو دو روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ اب 40 دن گھر نہ جائیے، اور دن میں عبادتیں، رات کو عبادتیں، دن میں روزے، یہ چلتا رہا۔ 40واں دن جب آیا تو وہاں سے غذا آئی اور یہ حکم ہوا، اب تک جو افطار کرتے تھے پیغمبر، وہ سب کو بھائی آ جائیے، آپ بھی آ جائیے، کیونکہ وہ اخلاق کا پیغمبر ہے۔ اس نے خود فرمایا ہے میں مبعوث کیا گیا تاکہ اخلاق کو کمال تک پہنچا دوں۔ تو جو ان کو کھاتا دیکھتا تھا اس کو بلا لیتے تھے، آؤ بھائی آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے۔ لیکن یہ 40واں دن جب آیا اور وہاں سے افطار کا سامان آیا، پانی اور آب و دانہ، تو یہ حکم ہوا آج دروازہ بند کر کے کھائیے۔ جی یہ نور فاطمہ کو ہدیت کرنا تھا پروردگار کو، لہذا ہر کسی کا، اور اس پیغمبر کو بھی آسانی سے نہیں دے دیا۔ 40 دن کی ریہرسل ہے، 40 دن مشق کروایا، تمرین کروایا، تب جا کر وہ غذا آئی اور پیغمبر نے کھایا اور پھر مصلی بچھایا۔ پروردگار کی طرف سے جبریل آئے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا آج نماز نہیں پڑھو گے، آج اپنے گھر جاؤ، آج اپنے گھر جاؤ، اور جو نور پروردگار غذا کی شکل میں آپ کے اندر آیا ہے اس کو آپ منتقل کرو۔ لہذا یہ 40 دن ایک روایت، اور لیکن یہاں سے ایک جملہ کہے بغیر نہیں آگے جا سکتا کہ نبی کو 40 دن اتنی عبادتیں کروائی پروردگار نے اور اتنی ریہرسل کروائی، کتنے لمحوں کے لیے اس نور کو اپنے اندر حمائل کرنے کے لیے؟ 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، یا ایک رات۔ لیکن یہ بطن رحم جناب خدیجہ میں کتنے دن میں نور رہا؟ جی یہ سمجھنے تب عظمت کا قائل اور اقرار ہوگا کہ اس نبی کو، کہ جس کی عبادت پاکیزہ، جس کی روزے اور نماز اور دعائیں کمال پر تھی، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی ٹپڑی کرنے جائے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا کہ نبی کی نمازیں کیسی، روزے کیسے، حج کیسے، خیرات و زکوٰۃ کیسے، دعائیں کیسی۔ پھر بھی نبی کو کہا گیا کہ آپ یہ کام کرنا ہے، لیکن اس بی بی کی عظمتوں کا کیا کہنا؟ پروردگار دیکھتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اس کو اس کی جزا۔ بھائی اس وقت بی بی خدیجہ نے پیغمبر پر اور خدا پر ایمان کا اقرار کیا، عملی نمونہ پیش کیا، اے محمد یہ جو امانتیں سب مال آپ کے ہیں۔ یعنی اسلام جب گھٹنیوں چل رہا تھا، اگر کوئی مدد کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کے کمال پر ہے، اور اس کی وجہ سے جناب خدیجہ کے شکم اور رحم میں یہ نور 9 مہینہ، اور یہی نہیں باتیں بھی کرتا تھا ان کی، اور بہت ساری خواتین نے تو بائیکاٹ کیا کہ بھئی آپ نے بات نہیں سنی اور یتیم ابو طالب سے آپ نے شادی کر لی۔ جناب خدیجہ یتیم ابو، چھٹے امام سے حدیث ہے اصول کافی میں، دیکھیے پیغمبر کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، لیکن اس میں ان عورتوں کی طرف سے جو تانے آئے کہ آپ نے یتیم ابو طالب سے شادی کیا، لہذا ہم آپ کے ہاں نہیں آئے جائیں گے۔ ابو طالب، یعنی اب اس کا علماء بیان کرتے ہیں جناب ابو طالب نے پیغمبر کے ساتھ ایسا سلوک پیش کیا کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کے ساتھ پیش کرتا ہے، کہ پتہ نہیں چلا کہ یہ بھتیجا ہے کہ بیٹا ہے۔ لہذا عرب کی وہ خواتین یہ تانا۔ اچھا میں کہتا ہوں اچھا ہوا کہ انہوں نے بائیکاٹ کر ہی دیا تھا، ورنہ یہ اخلاق کا پیغمبر کیسے اپنے گھر سے بھگاتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نور جو پروردگار کی طرف سے ابھی رحم جناب خدیجہ میں ہے، اس کا وجود ظاہری جب اس دنیا میں آئے گا تو کسی ایرے غیرے کی چہرے کی زیارت نہیں ہونی چاہیے۔ کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل پیغمبر نے کہا ہے کہ ان کا کف علی ہے، اگر علی نہ ہوتے تو ان کا کوئی کف نہ ہوتا۔ علی کی ولادت جب خانہ کعبہ میں ہوئی تو کون تھا؟
جی کوئی دنیا کی خاتون نہیں تھی، ساری آسمانی خواتین، حوریں، مریم و آسیہ و حوا، یہ سب آئی تھی فاطمہ بنت اسد کی مدد کرنے کے لیے، اور وہاں سے سارے کپڑے اور جو ضروریات تھی سب وہاں سے آئی تھی۔ تو اب حق بنتا تھا نا کہ جو ان کی کفر ہوگی اس کے یہاں بھی یہ دنیاوی خواتین نہ آئے، اور یہ اچھا ہوا کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا کہ رسول اللہ کو اپنے گھر سے بھگانا نہیں ہوا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو اتنی، اور دوسری روایت جو ہے وہ یہ کہ پیغمبر کو معراج پر بلایا گیا کہ یہ معمولی عطیہ نہیں ہے، یہ معمولی تحفہ نہیں دینا ہے، لہذا آپ کو آنا پڑے گا۔ اور آئے اور لے جا کر کہتے ہیں شجر طوبہ سے وہ پھل کھلایا گیا۔ اب آیت اللہ وحید خراسانی لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ درخت میں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا، غرض تو بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا وہ درخت شجر طوبہ، اور پیغمبر کا فرمان ہے کہ میں نے ایسا درخت نہیں دیکھا۔ مطلب کیا ہے جی؟ میں اگر کہوں کہ یہ میں نہیں جانتا یا میں نہیں دیکھا تو بھئی آپ جانتے ہی کتنا ہو، لیکن اگر امام رسول کہے کہ میں نہیں جانتا، اس کا مطلب دنیا میں ہے نہیں وہ، اس کا مطلب اس کی خلقت نہیں ہوئی ہے، ورنہ اگر ہوتا تو جانتے۔ اس لیے کہ ان کے لیے یہ پردے، یہ دیواریں، یہ کچھ ہے نہیں ہے، وہ جیسے سامنے دیکھتے ویسے پیچھے بھی دیکھتے، جیسے حاضر جانتے ویسے غائب بھی جانتے ہیں۔ لہذا اگر وہ یہ کہہ رہے کہ ایسا درخت نہیں ہے تو نہیں ہے، میں نہیں جانتا، میں نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب اس کا وجود نہیں۔ تو اس درخت کا پھل کھلایا گیا، اور پھر اس کے بعد نور جناب سیدہ بظاہر اس دنیا میں آیا۔ یہ خلقت اس دنیاوی خلقت ہے۔ اور دلائل میں شادی بھی 2 ہوئی تھی آپ کی، چونکہ مربوط ہے ورنہ وہاں تک نہیں جانا تھا، مربوط ہے۔ ایک آدمی چھٹے امام سے کہتا ہے اے مولا آپ کی جدہ کی مہر کیا تھی؟ تو مولا نے کہا کون والی؟ دنیا والی یا آسمان والی؟ تو ایک دم سے اس کی آنکھیں کھول گئی کہ مولا مطلب کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کو اتنی معرفت نہ ہو تو وہ تو کہے گا ہی وہاں آسمان۔ کہاں 2 عقد ہوئے تھے، ایک عرش پر اور ایک فرش پر، وہاں کی جو مہر تھی ہمارا فاطمہ ربع الدنیا، 1/4 دنیا کا 1/4 مہر جناب فاطمہ تھا جو عرش پر ہوئی، ان کا عقد ہوا۔ اور اس دنیا میں کئی روایتیں 500 دینار ہے نا، 500 درہم، 500 درہم یہ دنیا میں، یہ دنیاوی مہر، وہ وہاں کی مہر تھی۔ اب یہاں سے بعض علماء پڑھتے تھے کہ اگر ولایت نہیں ہے تو نماز روزے سب بیکار۔ اسی ضمن سے یہ بات بھی ہے دنیا 1/4 جناب سیدہ کی ہے، 1/4 دنیا، کیونکہ ان کی مہر ہے، مہر پر کسی اور کا تو حق ہوتا نہیں، حتیٰ اور ارد گرد رشتہ داروں کا بھی کسی کا حق نہیں ہے۔ مہر کے مالکن زوجہ ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، لہذا 1/4 دنیا جناب سیدہ کی ملکیت ہے۔ جب تک حصہ بٹا نہیں ہوتا، تقسیم نہیں ہوتا، ڈیوائیڈ نہیں ہو جاتا کہ یہ آپ کا اور یہ آپ کے بھائی کا اور یہ آپ کے بڑے بھائی کا ان کا، تب تک کسی کو حق نہیں ہے کہ اس میں آنے سے کسی کو روک دے، اور اس کی اجازت کے بغیر اس میں آپ جا بھی نہیں سکتے۔ دنیا میں کہاں 1/4 جناب سیدہ کا، یہ فائنل نہیں ہے، تو مطلب ہر جگہ ہی ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اب دنیا میں 1/4 اگر جناب سیدہ کا ہے تو اس دنیا میں جو ان کا محب ہے، جو ان کی غلامی کا اقرار کر رہا ہے، جو ان کی عظمتوں کا قائل ہے، جو ان کی خوشی میں خوشی، جو ان کے غم میں غم، جو ان سے اظہار محبت و الفت کرتا ہے، جو ان کے تمام کردار کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کو تو اجازت ہے بظاہر، یہی نا بھائی، آپ محبت کریں تو ٹھیک ہے، آپ یہ سامان لے جاؤ، آپ میرے دوست ہو، آپ میرے چاہنے والے ہو، تو آپ کے لیے تو جان حاضر ہے، یہ تو کم ہے۔ لیکن جو نہیں کرتا، خبردار ادھر دکھائی مت دینا۔ اے عزیزو، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے
اگر دنیاوی مال سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور ان کے مالک کی اجازت نہیں ہے تو چاہے نمازی کیوں نہ ہو قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی پانی یوز ہوا وضو کے لیے وہ جناب سیدہ کی ملکیت ہے. زمین یوز ہوئی جناب نماز کے لیے وہ جناب سیدہ کی ملکیت. اگر جناب سیدہ کی اجازت ہے یہ یوں کہو راضی نہیں ہے تو آپ کا ایک ایک عمل بھی پروردگار قبول نہیں کر سکتا. لہذا خوب ہوش کے ناخن جناب زہرا ان کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے. پیغمبر نے ہم لوگ کام کرتے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے. خدا کہتا ہے میں راضی ان سے ہوں جن سے فاطمہ راضی ہے. جی الٹا بالکل ہے. جناب سیدہ کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت. تو ان کو ہم لوگ آئیڈیل بنا رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان سے بڑا کوئی نہیں. یہ اپنے باپ کی ماں ہے. ماں کا مطلب کیا ہے؟ ام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں. ایک معنی اور ہے اصل. ام یعنی اصل، جڑ. اور آسان کر دو جڑ. اصول دین 5 ہے نا، اسی جڑ یعنی اصول دین کی جڑیں 5 ہیں، وہی جڑ. پیغمبر نے کہا کہ میری جڑ ہے. جی میری جڑ کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیغمبر بھی فاطمہ سے الگ ہو جائے، جی جملہ صرف آپ تک پہنچانے کے لیے ہے، ورنہ ان کی بھی عظمت ماشاءاللہ اور ان کی بھی عظمت کی کیا کہنے. ہم جیسا ناچیز تو لب کشائی نہیں کر سکتا، مگر انہی کا صدقہ ہے، انہی کی عطا ہے جو آپ تک کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش ہے. اگر اور خود پیغمبر نے بھی کہا بہجت قلبی، میرے دل کا سرور ہے، میری جان ہے. اور یہ کہا نہیں، پوری حدیث قصہ گواہ ہے کہ کہا نہیں. جب نقاہت بدن محسوس ہوا تو پیغمبر آئے، اے فاطمہ ذوف بدن محسوس ہو رہا تو چادر دے دو. رسول اللہ کسی حکیم کے یہاں جائیے، کسی ڈاکٹر کے یہاں جائیے، بی بی سیدہ کے یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ کو اگر کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو اس کا علاج نہیں. در سیدہ پر آئے اور چادر اوڑھ کر سو گئے اور سو بھی نہ پائے کہ اتنے میں بڑے نواز سے آ گئے. اے مادر گرامی میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اے مادر ہاں جاؤ فلاں کمرے میں. اے بی بی بچوں کو نہ بھیجیے، رسول اللہ آرام کرنے کے لیے آئے ہیں. کہا نہیں، یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں. رسول اللہ کی ساری نقاہت در سیدہ پہ آنے کے بعد ختم ہو گئی. یہ کم سے کم پیغام ہے. اگر دنیا میں آرام چاہتے ہو، اگر امن و امان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، در سیدہ سے وابستہ ہو جا. چاہے دنیا کی مشکل ہو یا آخرت کی مشکل ہو، وہ ساری حل ہو جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو یہ جناب پیغمبر، اچھا بات کی اس بات نکلتی جاتی. پیغمبر واحد خطیب ہیں کہ جن کے باتوں کی گارنٹی خدا نے دی ہے نا. دنیا کا ان کے یعنی ائمہ اطہار پیغمبر کے جانشین یعنی بالکل بے نفس ہی وہی ہیں. لہذا بقیہ ائمہ پیغمبر کی باتوں کی ضمانت خدا نے لی ہے. بات کی، جب بات کی ضمانت، بات کرنا آسان ہے، کام کرنا، بات کرنا کوئی بھی کہیں بھی میٹر دے سکتا ہے 2-4، لیکن آ کر کے دکھاؤ تب مشکل آتی ہے. نہیں بھائی یہ تو ہم بول رہے تھے. جی کرنا سخت ہے. جب باتوں کی گارنٹی پروردگار نے لیا ہے تو ان کے کام کی. جی جو نبی کرے وہ سب مرضی پروردگار میں ہے، کیونکہ کہنا آسان ہے، جب اس کی ضمانت کم چیز کی ہے تو زیادہ کی تو بدرجہ اولا ہے. لہذا نبی اگر یہ کر رہے ہیں کہ ان کو جب ضعف بدن ہوا اور آن کر در سیدہ پر یہ کہتے ہیں کہ اے بیٹی ضعف بدن ہے، چادر یمانی میں پہنچے اور اب سارے بچے بھی آئے اور جناب امیر کائنات بھی آئے اور خود بی بی زہرا بھی پہنچ گئی، بقیہ کسی کو اجازت نہیں. اور جانے کے بعد اب ان کا جو مرکز تعارف قرار پایا ہے وہ کون ہے؟
جی ایسا لگتا یہ ہے کہ پورا یہ اور یہ طے ہے ائمہ اطہار کا کام یا انبیاء کا کام حکمتوں سے خالی نہیں ہے، حکمتوں سے خالی نہیں ہے. لہذا آج نبی یہ جو کر کے دکھا رہے ہیں یہ تمام دنیا کو پیغام. لوگ کہتے ہیں کہ بڑی بھائی اس زمانے میں بڑی دشواری ہے مسلمان یہ وہ بھائی اصل سے جڑے رہیں گے تب نہ ہرے بھرے رہیں گے. اگر کوئی درخت اصل سے کٹ جائے اور پھر بھی ہرا رہے تب تعجب ہے نا، لیکن اگر وہ سوکھ جائے تو تعجب نہیں ہے. اگر وہ جڑ سے نکلنے کے بعد سوکھ جائے تو تعجب ہوتا ہے؟ نہیں تعجب ہوتا ہے. تو اس پر تعجب نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تعجب اس پر ہے کہ زندہ کیسے ہیں. غور کیجئے گا. تعجب کیوں؟ جہاں سے طاقت و توانائی ملنی ہے اس در کو چھوڑ رکھا ہے. اگر طاقت و توانائی ملنے والے منبع اور سورس سے ہم اپنے کو الگ، یا اسی سے ملتی جلتی بات والدین ہے. والدین ہے. اگر انسان اپنی، چونکہ چوتھے امام نے رسالۃ الحقوق میں کہا ہے کہ باپ تمہاری اصل ہے، باپ تمہاری اصل ہے. فَإِنَّهُ أَصْلُكَ وَأَنَّكُمْ فَرْعُهُ، اور آپ اس کی فرع ہیں یعنی شاخیں ہیں، وہ آپ کی اصل ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں تو اپنے ابا سے الگ ہو گیا. ارے ابا سے الگ ہو گئے مطلب زندگی ختم، زندگی ختم، کیونکہ اصل وہ ہے. اور جو کچھ بھی ملا ہے، امام کا فرمان ہے چوتھے امام کا کہ کریڈٹ اپنے باپ کو دو. اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے. اسی کو اور آگے لے کے جائیے. جو کچھ بھی جہاں پہنچے ہو یہ صدقہ اہل بیت اطہار و جناب سیدہ کا ہے. اگر وہ نہ ہوتے دنیا نہ ہوتی، نہ ہم ہوتے، نہ وہ، اور نہ کائنات ہوتی. اگر ہے تو جہاں بھی پہنچے شکرانہ اور اہل بیت کا ذکر کرو اور ان کی ولایت کا اظہار کرو. اگر چاہتے ہو زندہ رہنا اسی سے، ماں باپ سے بھی اگر کوئی الگ ہوا تو ہاں ہو سکتا ہے زندگی بظاہر زندہ دکھے لیکن وہ مردے سے بھی بدتر ہے. یہی حال ان کا بھی ہے کہ جو امت کے باپ ہیں. یہ ہم لوگ، ہم جو ماں باپ یا ہمارے ماں باپ، ہم لوگ ایک بیٹے کی ماں ہے اور ہمارے ماں باپ ہمارے ماں باپ ہیں ایک، اس سے زیادہ کے تو نہیں ہیں، یا 2 4 5 یعنی اپنی بیٹوں کے باپ ہیں. لیکن جو امت کے باپ ہے، جی جو امت کی ماں ہے، رسول اللہ کی ماں ہے. یوں ہی نہیں پیغمبر نے کہا کہ یہ میری ماں ہے ام ابیہا. اس کا مطلب یہ تھا کہ پیغمبر کو قرار نہیں ہے جب تک فاطمہ نہ ہو. پیغمبر کو قرار نہیں ہے. رحمت للعالمین نبی ہے پوری دنیا کے لیے، تو رحمت بن کے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کے لیے رحمت کا درجہ رکھتی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. لہذا تعجب یہ نہیں ہے کہ یہ ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں، ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے. تعجب اس پر ہے کہ زندہ کیسے ہیں. اصل نعمت اہل بیت اطہار ہیں، اصل نعمت بی بی سیدہ ہیں، اصل نعمت رسول اللہ ہیں. اور اس میں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت نے جو کام کیا حکمتوں سے خالی نہیں ہے، حکمتوں سے خالی نہیں ہے. سب کے دروازے بند کر دو، ایک دروازہ کھلا رہ جائے. آیت تطہیر نازل ہوئی تو پورے اپنے اصحاب کو لے کر جاتے تھے اس گھر پر اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. جی رسول اللہ کا فرمایا ہوا بھی سنت ہے، رسول اللہ کا کیا ہوا بھی سنت ہے. ہونا کیا چاہیے بھئی؟ جس نے نماز روزے حج زکوٰۃ تمام احکامات شرعیہ کو دیا ہم نے اسی سے لیا ہے اور یہ والا چھوڑ دیا. جی یا رسول اللہ یہ نماز شب کا وقت ہے، غور کیجئے. یا رسول اللہ یہ دعاؤں کا، سحر کا وقت بہت جنت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے، وہ جو نماز صبح سے پہلے ہوتا ہے، جس وقت کے لیے کہا گیا ہے کہ نماز شب کی فضیلت کا وقت ہے. اور اس وقت کو اگر آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھنا چاہیں، رات بھر اگر کوئی تڑپتا ہے اس وقت اسے نیند آ جاتی ہے. وہ اس وقت میں اتنے اثرات ہیں کیونکہ وہ جنت کا وقت ہے. جنت میں کسی کو تکلیف نہیں نا، اگر جو پہنچ جائے اللہ کرے سارے پہنچے، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے.
تو وہ وقت ملتا ہے، سحر کا وقت جو نماز صبح سے پہلے والا ہے وہ جنت کے وقت میں سے ملتا ہے. لہذا اگر رات بھر بے چینی رہی ہے تو اس وقت آنکھ لگ جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے. جی اس وقت رسول اللہ اپنے اصحاب کو لے کر آ رہے تھے کہ اس در کو سلام کرو. اس در کو سلامی کے لیے کیا پیغام ہے کہ اگر ان کی ولایت آ گئی نا تو نماز بھی قبول، روزے بھی قبول، عبادتیں بھی قبول، تسبیحیں بھی قبول. لیکن اگر یہ نہیں کیا نا تو کچھ نہیں. اور کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین جناب سلمان کے ساتھ کوفے کے گلیوں سے گزر رہے تھے، بڑی اچھی لہن کے ساتھ تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی. تو جناب سلمان کے قدم تھوڑا دھیرے ہو گئے کہ تھوڑا دھیرے چلوں تاکہ اور اس کی آواز سنو، بہت اچھا پڑھ رہا ہے. مولا سمجھ گئے کہ سلمان آؤ، یہ تلاوت کوئی فائدہ نہیں دے گی. ارے مولا بہت اچھا کہہ رہا ہے، بہت اچھا پڑھ رہا ہے. کہا نہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں دے گی. اچھا بات ہو گئی، مولا سے کیوں چوں چرا تو کوئی کر نہیں سکتا. جی حجت، اور حضرت حجت میں تو اور نہیں ہوگا، جو ابھی تک کرنا ہے کر لیجئے. حجت اس امام کو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام برہان ختم ہو چکی، دلائل. اب خالی ماننا یس یا نو، آپ کو آنا ہے ہمارے رکاب میں یا نہیں آنا ہے. وہاں یہ دکھائیے تو وہ معجزے لائیے تو وہ کرامات، وہ سب اب نہیں آنے والا ہے، یہ سب ہو چکا ہے. تو امام حجت خدا ہے، وہاں چون چرا کی بات، اور وہ بھی اتنی معرفت والے صاحب. جی مولا کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتے ہیں. مولا کوئی بات نہیں، مولا کے ساتھ رہے جنگ نہروان یا صفین میں ایک لاش تھی. مولا نے بلایا جناب سلمان کو. سلمان پہچانا ہی سے کہا نہیں مولا، کہا یہ وہی تھا جو اس تاریخ رات میں تلاوت قرآن کر رہا تھا، آج ہمارے مقابل میں قتل ہوا ہے. مطلب کیا ہے؟ اگر ولایت صحیح سے نہیں آئی ہے مشکل ہے. اور یہ اہل بیت کی سیرت سے ہی ہمیں ملے گا جو سمجھانا چاہے بیوی نے، جو اہل بیت اطہار نے ہم تک پہنچایا ہے. اصل وہ ہے. اگر اصل نعمت کو ہم بھول جائیں تو پھر کچھ بھی بن جائیں، احسان فراموش. لہذا ان ایام فاطمیہ میں کوشش یہ ہونی چاہیے. ایام اللہ ہے، ایام اللہ سمجھتے ہیں؟ یعنی وہ دن ہے کہ جس میں اللہ کی قدرت ظہور پیدا کرے، یعنی اللہ کی طاقت کا اظہار ہو، یہ وہ دن ہے. اور ایسے ہی غدیر ہے، روز عرفہ ہے، یا بہت سارے سال میں ایسے دن آتے ہیں. ایام فاطمیہ بھی انہی میں سے ہیں. لہذا قرآن میں ذکرہم بایام اللہ، ایام اللہ کو یاد کرو. تو ایام فاطمیہ میں یہ کام ضرور کرنا، اپنے امام سے قریب. شہزادی کا سب سے بڑا پیغام یہی تھا، اپنے امام سے قریب ہونا. آسان نہیں تھا. انشاءاللہ آپ کی مدد رہی اور آپ نے سننا گوارا کیا تو آگے کی منزلوں میں سناؤں گا کہ شہزادی، کیونکہ اسوہ یہی ہے، آئیڈیل ہیں. رفتار گفتار دو ہی ہے نا، ہر آدمی کے دو ہی پہلو ہوتے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. تو اس لیے ہمارے امام نے ہمارے لیے مسئلہ حل کر دیا ہے کہ ہماری جدہ، ہمارے رسول اللہ کی بیٹی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہیں ہر جہت سے. ایک لمحے کے لیے بھی باطل حکومت کا اقرار نہیں کیا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اگر اس جملے کو آدمی سوچتا رہے کہ باطل کو ایک لمحے، اور اسی میں جان گئی ہے. رسول اللہ کے بعد جو کام کیے ہیں اس میں ایک رونا بھی تھا شہزادی کا نا. ہم لوگ جو کام کرتے ہیں جذبات میں کرتے ہیں. بچہ اچھا لگا تو بہت اچھا، واہ میرا بیٹا تو شیر ہے. یہ اہل بیت جو کرتے ہیں وہ جذبات میں نہیں، حقیقت پر مبنی ہے. اگر شہزادی یہ کہہ رہی تھی صبت علیہ مصائب اللہ والنہار، اس کا مطلب حقیقت میں ان کے اوپر ظلم ہوا ہے. اور بقی میں آپ رو رہی تھی. ایک گزرنے والے نے سنا، آواز کو سن کر تڑپ گیا. رونا بہت انداز سے ہوتا ہے شہزادی کا رونا. اسی لیے مدینے والے کہہ رہے تھے علی فاطمہ سے کہہ دو کہ یہ دن میں روئے یا رات میں روئے. ان کے رونے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اس سننے والے نے بقی میں روتا ہوا سنا تو آ کر کہتا ہے
اے بی بی کیوں روتی ہو، کیا وجہ ہے؟ تو شہزادی نے بتایا کہ 2 وجہ ہیں۔ فقد النبی وطلب الوصی، ایک تو بابا کی جدائی اور دوسرے ان کے وصی پر ہونے والے ظلم، اور اس کا بہت قلق تھا شہزادی کو۔ ایک دن کہتی ہے علی میں نے سنا ہے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے۔ بی بی اب سلام کی بات نہیں ہے، اب میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ ہر امام بی بی کی مصیبتوں کو یاد کر کے روتا تھا۔ ایک دن چھٹے امام کا زمانہ تھا، ایک آدمی مولا سے ملنے کے لیے آیا۔ آنے کے بعد مولا کچھ تناول فرما رہے تھے، تو مولا نے اس سے کہا کہ لو تم بھی کھاؤ۔ اس نے کہا نہیں مولا میں نہیں کھا سکتا، میں راستے میں وہ منظر دیکھا ہے کہ مجھ سے کھایا نہیں جائے گا۔ مولا نے کہا نہیں کھا لو۔ اب جب مولا کا اصرار بڑھا اس نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور کھا لیا۔ اب مولا نے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا، کون سا منظر تم نے دیکھا؟ کہا میں نے ایک ضعیفہ کو دیکھا کہ حکومت کے کارندے اسے بہت مار رہے ہیں اور بہت ظلم کر رہے ہیں۔ کہا اس کا جرم کیا تھا؟ مولا نے کہا اس کا جرم کیا تھا؟ اس آنے والے نے کہا اس کا جرم یہ تھا، اس کا پیر پھسلا، وہ زمین پر گری تو اس نے کہا کہ لعن اللہ قاتلی کہ یا فاطمہ، اے فاطمہ تمہارے قاتلوں پر لعنت ہو، اے فاطمہ تم پر ظلم کرنے والے۔ کہا یہی اس کا جرم یہی تھا، اسی کی سزا میں اسے ایسا مارا جا رہا تھا کہ مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ مولا نے جیسے یہ جملے سنے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہوئے اور کہا چلو مسجد سہلا چلتے ہیں۔ کیوں؟ کہا چل کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مسجد سہلا مولا گئے، جانے کے بعد سجدے میں سر کو رکھ دیا، پروردگار سے مناجات کی، پروردگار نے دعا کو قبول کیا۔ مولا نے سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس سے کہا کہ جاؤ اس ضعیفہ کو میرا سلام کہہ دو، وہ چھوٹ گئی، آزاد ہو گئی۔ اب یہ جب گیا تو اس نے وہ پیغام مولا کا بھیجا تو وہ ضعیفہ کہتی واقعا مجھے امام نے سلام کہلوایا ہے اور 707 دینار بھی دیے تھے کہ جو تم کو وہ لوگ 200 درہم جو دے رہے تھے تم نے لوٹا دیا، جبکہ ضرورت بھی تھی۔ مولا نے وہ 7 دینار دے کر کہا اس کو ضرورت تھی لیکن ظالموں سے مدد لینا گوارا نہ کیا۔ عزیزو ہر امام طلبتا تھا اور اس امام نے کیسے برداشت کیا؟ جس نے پوچھا تھا اپنے اصحاب سے کہ یہ بتاؤ ایک مرد کے اوپر سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ تو کسی نے کہا اس کا باپ جب مر جائے، کسی نے کہا جب اس کا جوان بیٹا مر جائے، کسی نے کہا جب اس کی ماں مر جائے، کسی نے کچھ۔ مولا نے کہا میں بتاؤں ایک مرد کے اوپر اس کے سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ کہ مولا آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ مولا نے کہا ایک مرد پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کے ناموس پر سر ماری جائے، بے حرمتی کی جائے اور وہ کچھ کر نہ سکے۔ مولا کے ان جملوں سے مولا کی تکلیف آشکار تھی۔ مولا کے سامنے سیدہ کے تماچے پسلیاں ٹوٹی، دروازے میں گلے میں رسی ڈال کر لے جایا گیا، لیکن مولا سیدہ کو اور یہی بار بار یاد کر کے روتے تھے کہ وہ در و دیوار کے دھبے، وہ در و دیوار کے خون کے دھبے علی کو بہت ستاتے ہیں۔ شہادت کے بعد مولا جناب قمبر آئے اور آنے کے بعد کہتے مولا بچوں کو لے کر باہر چلیے، اب دل بہل جائے گا۔ مولا کہتے ٹھیک ہے چلو، اگر کہتے اصرار کے بعد جب مولا نکلنے لگے جیسے ہی دروازے پہ پہنچے مولا خشکا کے گر گئے، وہی یاد تازی ہوئی، فاطمہ کے اوپر دروازہ گرایا گیا، فاطمہ فریاد یا فضت خدینی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بہرحال ہمارے آنسوؤں پر رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ حاضرین کی تمام جائز دلی حاجات کو بر لا، جب تک اس دنیا میں رہیں محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ سیرت
اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس دنیا سے جائیں تو شفاعت اہل بیت نصیب فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع کرام کے سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، یا اللہ ظلم کا دنیا سے خاتمہ فرما، مظلومین کی حمایت فرما، یا اللہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔